اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ اکرام، آج ہم سب سے پہلے قصص النبیین کا پہلا سبق پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے الفاظ و معنی کو حل کر لیتے ہیں۔ من کسر الاسنام، کسر یہ باب ضربہ سے ہے۔ کسر یکسر کسرن، اس کے معنی آتے ہیں توڑنا۔ صنم کی جمع آتی ہے الصنام، یہاں پر جو ہے الصنام ہے، اس کا واحد آتا ہے صنم۔ صنم جمع الصنام۔ تو اب اس کے بعد میں ترکیب کو دیکھتے ہیں۔ من استفہامیہ ہے، کسر یہ فعل ہے۔ من کے اوپر جزم کیوں آیا؟ تو یہ تمام حروف، یہ حروف میں سے اور تمام حروف مبنی بر سکون ہوتے ہیں، اس وجہ سے من کے اوپر جزم آیا ہے۔ اور کسرہ کے آخر میں نصب کیوں آیا؟ اس وجہ سے کہ افعال ماضی یا تمام مبنی الاصل میں سے ہے، مبنیات میں سے ہے، اور یہ مبنی بر مبنی علی الفتحہ ہوتے ہیں، اس وجہ سے اس کے اوپر نصب آیا ہے۔ الاسنام، اس کے اوپر کیوں نصب آیا ہے؟ اس وجہ سے آیا ہے کہ منصوب ہونے کی وجہ سے الاسنام نصب آیا ہے۔ اب اس کا ترجمہ ہوتا ہے من کسر الاسنام، بتوں کو کس نے توڑا۔ من فعل ہے، من حروف استفہامیہ ہے، کسر فعل، اس کے اندر ہوا ضمیر فاعل، الاسنام مفعول۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملے استفہامیہ ہوا ہے۔ کسر بائع الاسنام، یہ باع یبیع بیعا باب ضربہ سے آتا ہے، اس کے معنی آتے ہیں بیچنا، اور یہ بائع اس میں فاعل ہے، الاسنام مضاف الیہ۔ بائع الاسنام کا ترجمہ ہوتا ہے بتوں کا بیچنے والا۔ الاسنامی پہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے کسرہ آ رہا ہے۔ قبل ایام کثیرۃ کثیرۃ جدا، سب سے پہلے الفاظ و معنی کو حل کر لیتے ہیں۔ ایام یہ جمع ہے، اس کا واحد آتا ہے یوم، یوم جمع ایام۔ کثیرۃ کثر یکثر کثرۃ، باب نصرہ سے آتا ہے زیادہ ہونا۔ یہ دو الفاظ معنی اس لائن میں۔ اب ترکیب کو دیکھتے ہیں۔ قبل مضاف ہے، ایام مضاف الیہ ہے، اور قبل مفعول فی ظرف زمان ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ ایام مضاف الیہ ہے، اس وجہ سے اس کے اوپر کسرہ آیا ہے۔ کثیرۃ یہ تاکید ہو رہا ہے، اور دوسرا کثیرۃ تاکید ہو رہا ہے، پہلا کثیرۃ مؤکد ہو رہا ہے۔ مؤکد اپنے تاکید سے مل کر ایام موصوف بھی ہو رہا ہے، ایام موصوف کی صفت بن رہی ہے، اور کثیرۃ کثیرۃ اس کے اوپر کسرہ اس وجہ سے آیا ہے، یہ ایام موصوف کی صفت ہو رہی ہے، اس وجہ سے کثیرۃ کثیرۃ آیا ہے۔ یہ جداً اسی طرح لکھا جاتا ہے، جملے کے آخر میں آتا ہے، کسی چیز کی زیادتیوں کو بتانے کے لیے آتا ہے۔ تو ایام موصوف اپنی مؤکد تاکید سے مل کر بننے والی صفت سے مل کر موصوف کے متعلق ایام کے ایامن اپنے موصوف صفت سے مل کر قبل مضاف کا مضاف الیہ، قبل مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر
ثابتن شبہ فعل کے متعلق، ثابتن شبہ فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول سے مل کر جملے فعلیہ خبریہ ہوا ہے۔ اب اس کا ترجمہ ہوتا ہے قبل ایام کثیرۃ کثیرۃ جدا، بہت بہت دنوں پہلے، بہت بہت دنوں پہلے، یعنی یہ بات ہوئی ہے۔ ثابت بولے تو ثابت ہے، ہوئی ہے۔ کسی شبہ فعل کو کیا ہے نکال کر اس کا مفعول بنانا پڑے گا، یعنی جب بولے قبل ایام کثیرۃ کثیرۃ جدا، بہت بہت دنوں پہلے، تو یہ بات ہوئی ہے۔ سارا بول کے فعل نکالنا پڑے گا، اس کے اندر ہوا ضمیر فاعل ماننا پڑے گا، اور قبل ایام کثیرۃ یہ اس کی خبر ماننا پڑے گا۔ تو سارا قبل ایام کثیرۃ کثیرۃ جدا ہو گیا، یعنی بہت بہت دنوں پہلے یہ ہوا ہے۔ کیا ہوا؟ کان فی قریۃ رجل مشہور جدا، ایک گاؤں میں، کانا سب سے پہلے الفاظ و معنی کو حل کر لیتے ہیں۔ قریۃن کی جمع آتی ہے قرا، اس کے معنی آتے گاؤں۔ رجل کی جمع آتی ہے رجال، اس کے معنی آتے ہیں آدمی۔ شہر یشہر شہرن، باب فتحہ سے مشہور ہونا ہے۔ تو کانا کے اوپر نصب اس وجہ سے آئے کہ تمام افعال مبنی علی فتحہ ہوتے ہیں، اس وجہ سے کانا کے اوپر نصب آیا ہے۔ فی قریۃ جار مجرور سے مل کر کانا کے متعلق، رجل یہ موصوف مشہور صفت، رجل مشہور موصوف صفت مل کر کانا کا اسم ہو رہا۔ تو اب ہم کو کانا کی خبر ڈھونڈنا ہے، تو فی قریۃ کے بازو میں موجوداً شبہ فعل کو لگانا پڑے گا، یعنی ایک گاؤں میں ایک مشہور آدمی موجود تھا۔ جار مجرور مل کر کسی فعل کے متعلق ہوتے ہیں، اس وجہ سے موجوداً فی قریۃ سے پہلے لگانا پڑے گا۔ تو پوری عبارت ہوں گی کان موجوداً فی قریۃ رجل مشہور، رجل مشہور کانا کا اسم ہو جائے گا، اور موجوداً فی قریۃ کانا کی خبر ہو جائے گی جداً۔ اب ترجمہ دیکھتے، کان فی قریۃ رجل مشہور جدا، ایک گاؤں میں ایک بہت مشہور آدمی تھا۔ بس آج کا سبق یہیں تک ہی، آگے کا سبق انشاءاللہ آگے پڑھتے ہیں، آئندہ کل پڑھتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔